السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صاحب سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اور سنائیے آپ؟ اللہ کرم کا اجین میں ہی ہے ابھی؟ جی اجین میں۔ ماشاء اللہ، کچھ پیغام نوٹ کرائیں امت کے نام سے آج جو میرا سے لوگ سن لیں چینل کے ذریعے سے۔ جی 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 ماشاء اللہ، آپ کی عادت بہت مضبوط ہے۔ اچھا، جی جی آپ تو ان کے خاندان کے ہیں نا، مفتی عبدالرزاق صاحب؟ جی جی مفتی انشاءاللہ ایوب صاحب جو تھے جامع مسجد کے امام اجین میں۔ ہاں جی، وہ مطلب میرے خالو جی کے ابا تھے۔ مفتی ایوب صاحب؟ ہاں، صالح خان صاحب تھے نا ان کے ابا۔ بہت نیک پرہیزگار آدمی تھے صاحب۔ جی 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 میں دیکھا ان کو نماز پڑھاتے ہوئے، جی پاجامہ ان کا ٹخنوں سے اونچا رہتا تھا۔ جی جی بالکل۔ اور یہ بریلوی تو نیچے پہنتے ہیں، ان کے یہاں تو نیچے ہی پہننا جائز ہے بس۔ جتنے نیچے پہن رہے ہیں اتنے ہی نیچے دھستے بھی جا رہے ہیں صاحب، یہ بھی دیکھنے میں آیا۔ جی 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 کیونکہ اونچا پہننا ہی سنت ہے صاحب، ٹخنوں سے اونچا پہننا ہی سنت ہے۔ ان لوگوں نے تو جانے کس کس چیز کو ختم کرنا ہے لوگ تو۔ جی جی تو ان کا بس نہیں چلا، نہیں تو نہ جانے وہ کیا کیا ختم کروائے تھے تب تک۔ جی جی ویسے اجین میں اب یہ بریلیت ایسا لگ رہا ختم ہو گئی۔ ہاں صحیح ہے۔ 10% رہ گئی شاید ہے۔ ہاں اب تو 10% ہی رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی ہے کافی لوگ۔ نہیں اب اتنا وہ زور سے نہیں ہے، پھر پہلے تھا 25-30 سال پہلے۔ ہاں پہلے اب لوگوں کو ویسے معلوم پڑتا جا رہا ہے یار، جیسے جیسے اوپن ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ پہلے یہ بولتے تھے، اب جیسے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جیسے جو لوگ بولتے تھے نا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، نعوذ باللہ فلانا ہے علم کا، ایسے یہ جماعت تبلیغ کے بارے میں بولتے تھے کہ بولے یار یہ تو ایسے جادوگر ہے، ایک بار ان کے پاس چلے جاؤ تو ان کے ہو کے رہ جاؤ۔ اب انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نہیں، یہ کفاروں کی طرح بول رہا ہے۔ اب جیسے جیسے لوگ جوڑتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں، جیسے ماشاء اللہ مطلب سبھی لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ اب جماعت میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے صاحب، تو ان میں بھی تھوڑا ایسے چل رہا معاملہ۔ ہاں معاملہ تو جا رہا تو ادھر ہی جانتا، پر کوئی وہ نہیں، پر کسی جماعت کا اپن خبر نہیں کرے۔ جی 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 میں بھی کاٹا ماری ہوئی نا بنگلہ دیش میں بہت تگڑی۔ ہاں ہاں ہوئی ہے۔ جب سے اجتماع ہو رہا ہے سینکڑوں لوگ مر چکے وہاں پر۔ ہاں وہ تو بہت بڑی ٹھیک ہے۔ تعداد میں لوگ مر گئے صاحب، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے وہاں سے اجتماع ہو رہے ہیں۔ اب یہ کتنی خطرناک بات ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا مومن کا۔ جی 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 قرآن میں تو اللہ نے فرمایا جیسے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ جی 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 جس نے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے، مومن کا قتل کرنا بہت بتاؤ، اللہ نے قرآن فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی 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 وغضب اللہ علیہ، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر، ماوام جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم، بئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے۔ بے شک۔ اب بتائیے صاحب کیا ہوگا ایسے لوگوں کا جنہوں نے مومنوں کو قتل کر دیے جان بوجھ کے؟ بالکل بالکل بے شک۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ہے کہ نارمل رہے آدمی، نہ کوئی پارٹی سے نہیں جڑے۔ ہمیں تو اللہ نے مومن مسلم بنایا، بس وہ کافی ہے۔ یہ کوئی پارٹی کا لیول لگانا صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس سے کیا پھر آدمی کے دماغ میں ٹینشن ہوتا ہے کہ یار یہ اس جماعت کا ہے، یہ اس جماعت کا ہے۔ لیکن جیسے کہ انسان کو جیسے کہ جس چیز سے تھوڑا فرق پڑتا ہے، جس سے نماز کی طرف آدمی کا دل ہوتا ہے، جس سے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں کوڑن محسوس ہو گیا یار یہ بھی نماز پڑھے، وہ چیز تو خیر اچھی ہے۔ اور وہ آگے نمازی کوئی بھی بنائے صاحب، کوئی بھی ہو نمازی بنا، وہ اچھا جائز ہے، بس یہی بات ہے۔ لیکن کسی پارٹی کا لیول لگانا صحیح نہیں ہے۔ نمازی بناؤ، ہاں بالکل، ہاں نمازی بناؤ، کسی پارٹی کا لیول لگانا تو وہ ہے جو حضرت صحابہ کرام نے کی ہے، اولیاء کرام نے کی، حضرت شیخ مجید نے کی، وہ تبلیغ ہے۔ صحیح بات ہے۔ تبلیغ یہ گھر گھر مسلمانوں کے جا کر نماز کی دعوت دینے کا نام تبلیغ نہیں ہے صاحب، اس کا نام اصلاح ہے۔ اصلاح ہے یا نمازی بنانے کا کام ہے۔ تبلیغ تو الگ ہی چیز ہے۔ تبلیغ تو ہے جو دین اسلام کی دعوت غیر مسلموں تک پہنچانا، اس کا نام ہوتا ہے تبلیغ۔ جی 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 جی۔ اب ویسے لغت کے اعتبار سے تبلیغ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دین کی بات کسی کو پہنچا دی، اس کا نام بھی تبلیغ ہے۔ لیکن جو تبلیغ اصطلاحی معنی میں ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانا۔ وہی کام صحابہ کرام نے کیا ہے اور اولیاء کرام نے کیا ہے۔ بے شک، ہاں ان تک تو خیر کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ نقل کر سکتے ہیں صاحب،
हाँ, लेकिन उसका नाम तबलीग नहीं रखा जाएगा, इस्लाह नाम रखा जाएगा, इस्लाह। जी 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 इस्लाही जमात। जी जी जी। और सब ये फर्क तो पड़ जाता है, थोड़े बहुत लोग नमाजी बन जाते हैं, लेकिन पूरे तो फिर भी नहीं बन रहे। 90 साल हो गए इन लोगों को फिरते हुए, आज भी वही 10% ही नमाजी हैं, वही के वही जुमा पढ़ रहे हैं। आपने भी देखा वो जुमा ही पढ़ रहे हैं लोग बाग। नहीं नहीं, जैसे मैंने देखा कि अल्लाह का शुक्र है काफी सुधार है कई लोगों में, मतलब जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे वो काफी पढ़ने लगे हैं। यूँ तो पूरे तो नहीं पढ़ रहे आज भी साहब, हमारे यहाँ आ जाओ आप देख लो, आधी मस्जिद खाली हो जाती है जुमे में। 2 रकत के बाद आधी के करीब खाली हो जाती है, ऐसे भागते हैं, लाइन लगती है साहब, फिर आप निकल नहीं सकते दरवाजे से आप जल्दी, यानी सलाम फेरते ही स्टार्ट हो जाते हैं साहब जी। और ये भोपाल में आप जाके देख लोगे तो वहाँ भी यही आलम है, एकदम गधे की तरह से निकलेंगे घर 2 रकत पढ़ के, जबकि पूरी नमाज पढ़ना चाहिए साहब। हाँ सर, पूरी नमाज तो पूरी पढ़ना चाहिए। लेकिन ये भोपाल के मुफ्ती भी मना नहीं करते, भी खामोश रहते हैं, सब देख सब रहे हैं कि ऐसा हो रहा है जुमे में, लेकिन मना नहीं करते लोग। मना करेंगे काहे से? बिदअतियों से बचो, बरेलवी बिदअत से बचो। अरे बिदअत नहीं यार, लेकिन ये से बचो, ऐसा बयान तो मैंने आज तक नहीं सुना है कि बरेलवियों से बचो। नहीं, बरेलवियों की मस्जिद में अक्सर सुना है कि इनके बारे में नहीं, बिदअत से लेकिन बिदअत से तो बचना चाहिए, तो हुक्म है। हाँ, लेकिन ये भोपाल वाले कब ये कह रहे हैं कि भाई तुम पूरी नमाज पढ़ के जाओ? एक भी इमाम कह रहा हो तो बताओ। 1200 मस्जिदों के नमाजी जब निकलते हैं जुमा पढ़ के, लगभग 400 मस्जिदों में जुमा हो रहा है वो भोपाल में। 400 में आप जाके देख लो, भोपाल में वही हाल है, 2 रकत पढ़ के भागते हैं, आधी मस्जिद के करीब से। जी जी। जैसे वैसे माशाल्लाह असर और फजर में जो नमाज के बाद जो हदीस पढ़ी जाती है, हाँ, अगर उसमें आदमी बैठे तो उसमें सभी बताते हैं यार, सभी बताते हैं। अभी परसों हमारे नूर इस्माइल आगर नाके की मस्जिद में असल मसल नहीं हो रहा, लेकिन ये इमामों को चाहिए रोके जुमे के दिन, ऐलान करें सख्ती के साथ कि भाई आप लोग पूरी नमाज पढ़ के जाओ। जुमे में आप एक नमाज पढ़ रहे हो हफ्ते में, वो भी आप 2 रकत पढ़ के भाग रहा हो। इमाम को लोग चाहिए ना, इमाम देख तो रहा था, हर मस्जिद में तो देख रहा है जहाँ जुमा पढ़ाता है। हाँ, अच्छा, एक बात आपको मानना पड़ेगी है कि बरेलवी मस्जिद में आप जाओ तो वो कम से कम पूरी मस्जिद भरी रहती है और नमाज पूरी पढ़ के जाते हैं। जी जी जी। ये तो अच्छाई है साहब उनमें साहब, ये तो चलो कुछ अच्छाई है, बुराई भी नहीं साहब, आजकल अभी के दौर पे देखो वो टाइम हो गया होगा, लेकिन अभी तो उनमें भी ऐसे बक्के जा वो इन लोगों का देखा देखी आ गई है लोगों की, इन लोगों का देखा देखी असर उनमें भी आ गया। आप जो कह रहे हो वो भी सही कह रहा हो। अभी मैंने कोटा में नमाज पढ़ी तो मैंने सोचा कि बरेलवी मस्जिद में नमाज में तो पूरी पढ़ती, तो वहाँ भी वही हाल हो गया, वहाँ भी 200 लोग चले गए थे कम बेश, लेकिन वहाँ भी इतने नहीं गए जैसे वो लोग जाते हैं ना भोपाल में, ऐसे नहीं गए। यानी 80% लोग भरे हुए थे और 10% लोग गए होंगे, 15 गए होंगे कम बेश, लेकिन फिर भी पूरी पढ़ रहे थे, लगभग 90% पूरी थे करीब करीब। जी। और भोपाल में जाओगे ना तो आप आधी मस्जिद खाली हो जाएगी, आप देख लेना। मैंने राजस्थान में पढ़ी, हमारे साथी नमाज पढ़ा रहे हैं जामे मस्जिद में, तो साथ जुमे बाद जो भीड़ लगी वो मस्जिद से निकलने की, बस 2 रकत पढ़ के तो गद गिद्ध की तरह से गिर रहे थे, वो समझ लो गिद्ध की तरह से गिरना क्या हो ऐसा का। हो सकता है आप अपनी बदगुमानी भी नहीं रख सकते उनसे, हो सकता है घर जाके मैंने खुद देखा ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ताजा करते हो, घर जाके सुन्नतें निकला नहीं साहब, ऐसे है ही नहीं, हालात ही नहीं लग रहा उन लोगों के। जी उन लोगों के हालात ही नहीं लग रहे। नहीं, बदगुमानी नहीं, वो तो ऐसे हालात दिख भी जाते हैं ना साहब। जी। ऐसे हालात भी तो लग जाते हैं ना आदमी के कि कौन नमाज घर में पढ़ता है, नमाज पढ़ने वाले तो अलग दिख जाते हैं साहब। जी। कुर्ता पजामा वाले कुछ अलग ही सूरतें होती हैं उनकी, तो नमाज जो घर में पढ़ेंगे सुन्नत वो तो अलग ही होगा साहब। वो तो समझ में आता है, नमाज पढ़ने वालों का मामला समझ में आता है। लेकिन उमूमन तो 2 रकत पढ़ के ही भागते हैं, आप देख लेना वो लोग ना घर में पढ़े ना कहीं पढ़े। उनमें से 200 निकलते होंगे तो 10 पढ़ते होंगे, 190 तो वैसे ही फिरते हैं इधर से उधर से। जी। अच्छा, वो चाय पियेंगे, कहीं होटलोबाजी करेंगे, लेकिन टाइम फालतू बर्बाद करेंगे, नमाज पूरी नहीं पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, अब नमाज तो पढ़ना चाहिए यार पूरी। अरे जुमे की नहीं चाहिए, 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए साहब, खाली जुमे से क्या होता है? हाँ, जुमे से क्या होता है, सही बात है। फिर अल्लाह का शुक्र कि जुमे की तो पढ़ ले, कम से कम अल्लाह तौफीक दे और 5 टाइम की तौफीक दे। अब वो इनका बरेलवी तो पीलीभीत वाला तो ये कह रहा था हशमती, वो सनाबिल लगा शुमाइल लगा कि अगर देवबंद वाला नऊज़ुबिल्लाह खाने काबा का तवाफ करते करते और अल्लाह अल्लाह कहते मर जाए तो जहन्नमी बता रहा था।
جی 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 اور اپنے آدمی کو بتا رہا بریلوی کہ نعوذ باللہ بریلوی اگر طوائف کے کوٹھے پہ نعوذ باللہ زنا کرتے کرتے مر جائے تو بتا رہا جنت. کہہ رہا کہ طوائف کے کوٹھے پہ بریلوی مر جائے تو جنت. صحیح بات اللہ یعنی سنی کہہ رہا تھا. سنی کا مطلب یہ بریلوی. تو وہ اس کا مطلب ہے بریلوی کا مطلب یہی ہوا زنا کرتے کرتے مر جائے تو جنت. جیسے انشاءاللہ آپ زیادہ دن ان کی روٹی چلنے والی نہیں ہے یار. وہ جیسے جتنے بھڑک کے بیان کرو اتنا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے. اب یہ دیکھو نا یہ آپ کیا لیاقت رضا جھوٹے خلیفہ بنے ہوئے تھے. آزاد کے بیٹے کا خلیفہ بنا ہوا تھا جھوٹ بول کے. پردہ فاش ہو گیا. اندور والے بھی نہیں مانتے. پہلے جھوٹ بول بول کے اسے مرید بنا لیے. کرناٹک میں تھا پہلے ہاسن میں. وہاں سے گدڑے گئے جیسے بھی آئے کر کرا کے یہاں پر بیچنے. پھر مراد آباد میں بہت بڑا مکان بنایا قصر رضا کے نام سے. جی 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 جی. یعنی اس نے کسی صحابی کے نام پہ نام نہیں رکھا. کس کے نام پہ رہا؟ بریلی والوں کے نام پہ. اس کا ٹھاکر دارا مکان ہے بہت بڑا ہے قصر رضا کے نام سے. یہی یہ لیاقت کا. وہ بتاتا ہے خلیفہ مفتی اعظم ہند ایسے خلافت دے دیں گے 10 سال کی عمر میں. میری تو کئی بار بحث ہوتی ہے تو من کی بھیا میں تو من کی احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے خاندان مطلب ذات والے ہی ہوں. ان کے بھی پٹھان ہوئے بھی اوریجنل پٹھان تھے. مگر اس نے ایک اشتہار نکالا تھا کیلنڈر یہی لیاقت رضا محبوب نے. جی جی. اس میں یہ اعلیٰ حضرت کی بیوی کو اس نے مادر اہل سنت لکھا تھا. مادر اہل سنت. جی جی جی. مادر اہل سنت. بتاؤ اہل سنت کی ماں. ارے قرآن میں اللہ نے فرمایا وازواج امہات نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں. بالکل قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا. اور یہ لیاقت رضا محبوب رضا نے کیا لکھوایا تھا؟ مادر اہل سنت فاضل بریلوی کی ماں. فاضل بھائی کی بیوی. یعنی فاضل بھائی کو ماں بتا دیا تھا پوری دنیا کے مسلمانوں میں. استغفر اللہ. کتنا بڑا گمراہیت پھیلا رہا تھا لیاقت محبوب. اچھا محبوب نے فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ لکھنا شروع کیا تھا. اور تمام بڑے بڑے ولیوں کو رحمت اللہ علیہ لکھتے تھے یہی لوگ. جی جی. اب یہ بھی عوام میں پردہ فاش ہو گیا کہ یہ تمام بڑے بڑے ولیوں کو تو رحمت اللہ علیہ لکھتے تھے اور فاضل بریلوی کو ان کے بیٹے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ. اچھا یہ بھی پردہ فاش ہو گیا کہ یہ لوگ بریلوی لوگ ابو بکر صدیق کو حضرت کہتے ہیں. فاروق اعظم کو حضرت کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کو بھی حضرت کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت کہتے ہیں. اور بریلی والوں کو حضور کہتے ہیں. تو اب پبلک میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ یار اس کا مطلب یہ واقعی میں گمراہ کر رہے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں. حضور ازہرینیہ کہتے ہیں. حضور حضرت رضا صاحب کہتے ہیں. اور جب ان سے پوچھو سب سے بڑے خلیفہ کون تھے تو ایک دم کہیں گے حضرت ابوبکر. ایک دم کہیں گے دوسرے نمبر کے حضرت عمر. جی جی جی. تو اس سے لوگ کٹ کٹ کے نکل رہے ہیں صاحب اب ان باتوں سے. ہاں اب تو نکل رہے ہیں نا انشاءاللہ. پھر اللہ کا شکر ہے کافی اچھا بدلاؤ ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ ان کا کوئی لشکر ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار کہ یہ کبھی کبھی کوئی ایسا لشکر نہیں ہے کہ یار اتنا طاقتور ہے کہ امام مہدی کا ساتھ دے دیں گے یہ لوگ. محبوب جو آیا تھا نا شروع میں تو یہ مولانا نعمت خلافت نہیں ہے ان کی کوئی سے دیش میں. ایک بھی خلافت بتا دو کہ ان کا پورا دیش ہے وہاں کی جگہ ان کی حکومت ہے. نہیں ان کا کہیں نہیں ہے. انڈیا پاکستان میں اور نیپال میں ان کا جماوڑا ہے. ورنہ اور علاقوں سے تو ختم ہے پورے 56 دیشوں سے. بنگلہ دیش میں 2% ہے لوگ. بنگلہ دیش میں نہیں ہے ان کا حساب کتاب. ہاں بنگلہ دیش میں بھی اتنا نہیں ہے. بنگلہ دیش میں جماعت کا کام بہت ہے. ہاں تو 2% ہے نا بریلوی. 2% مشکل سے. 2% وہی تو کئی ایسا لشکر نہیں ہے. 2 ہوں گے 3 ہوں گے 4 ہوں گے. زیادہ نہیں ہے بنگلہ دیش میں. اچھا امریکہ میں افریقہ میں انگلینڈ میں جو گئے وہ گجرات کے لوگ گئے وہی بریلوی بن گئے. وہاں پر وہی رہتے ہیں. ورنہ وہاں پر پراپر وہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ. وہ تو اتنا بڑا چڑھا کے بولتے ہیں کہ حدیث میں بریلوی کا نام نہیں ہے کہ بھیا بریلوی سے کوئی لشکر چلے گا. کم سے کم خراسان کا تو ہے کہ خراسان سے لشکر چلے گا. ان میں آپس میں کافر کہنے کا سسٹم بہت ہے. آپس میں بھی کافر کہتے ہیں لوگ. جی جی جی. جیسے الیاس قاضی نے اس کے مولوی لوگ مفتی اعظم ایشیا منیب الرحمان کو کافر قرار دلوا رہے ہیں کہ توبہ کرے. وہ جو دیوبند والوں کی مسجد میں چلے گئے تھے نا مفتی منیب الرحمان صاحب. تو ابھی حسین والے پیچھے پڑے کہ توبہ کر کلمہ پڑھ. مطلب کلمہ پڑھے پھر یہ ان کے انڈر میں رہے. ڈر کے رہے ان سے. ڈر کے رہے. اور الیاس قاضی نے سفر 31 میں لکھا فیضان سنت نے کہ اللہ کے سر کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے. اتنی بڑی گستاخی چھاپی اس نے. نہ آج تک کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا نہ نکاح کیا. صفحہ 1283 میں عید منانے کو لکھا کہ جب کوئی ملک کسی ظالم کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے تو ہم عید کیوں نہ منائیں. جامع نہیں ہے جہاں سے آپ کے مفتی ایوب صاحب فارغ تھے نا. ایک مفتی ایوب صاحب وہاں پر ایک اور ہیں گے ابھی سب سے بڑے مفتی ہیں ہندوستان کے. سب سے بڑے مفتیوں میں
انہوں نے کفر کا فتوا لگایا الیاس قاضی پر، لیکن اب بریلوی ہم نہیں مانتے اس فتوے کو، اس لیے کہ سوچتے ہیں کہ عدالت کی چرچا کر رہا ہے اس لیے پڑا رہتے اس کو اپنے وہی تو میں تو جب بھی ان کا عمل اور ان کی باتیں سنتا ہوں شیعوں کے زیادہ قریب لگتے ہیں مجھے الیاس قاضی۔ ہاں یہ سب جو نہیں، الیاس قاضی تو پہلے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور دیوبند والوں کو مسلمان مانتا تھا، لیکن اب ذرا بریلیوں کے چکر میں اس نے مسلمان کہنا وہ ماننا بند کر دیا، نہیں اب وہ کھلے عام نہیں کہہ رہا کوئی بات ہے، اندر سے تو آج بھی وہ مسلمان مانتا ہے دیوبند والوں کو، الیاس قاضی آج بھی مسلمان مانتا ہے، ابھی بھی کوئی بھی اس سے کہلوا نہیں سکتا دیوبند والوں کو، کافی نہیں کہلوا سکتا یہ الیاس قاضی۔ اس نے تو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا، میلاد نامہ پڑھوایا، اتنی گمراہیاں کی، لیکن بریلوی ہضم کر رہے ہیں کہ اپنا آدمی چھوڑ دو، دیوبند والا ہو تو اس کو اپن کافر بنائیں گے، اپنا ہے تو چھوڑو اس کو۔ یعنی پارٹی بندی والے مسئلہ آ گیا صاحب۔ ادریس کوٹا ساجی ڈیڑا میں اس نے کہا جس نے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھی ہے سب نمازیں قضا ہو گئی، نمازیں دھو رہا ہوں۔ یعنی وہاں کے اماموں کو مسلمان نہیں مان رہے تھے، ساجی ڈیڑا والا ادریس سب کو نعوذ باللہ بتاؤ اسلام سے خارج مانیں گے تو یہ کون مسلمان ہو جائیں گے صاحب؟ صحیح بات۔ عرب میں صحابہ کی اولاد، عرب میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد، ان کو بھی ساجی ڈیڑا والا عزیز اور یہ دعوت اسلامی والے مسلمان نہیں مانیں گے، نہ ان کا نکاح مانیں گے۔ نکاح پڑھانے کو یہ تھوڑی آتے صاحب، گواہ وکیل سب وہی بنتے ہیں جن کو یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے صاحب۔ بالکل بالکل، وہ کون سے گواہ وکیل بنتے ہیں صاحب بریلوی عرب میں، مکہ شریف سب ان کے حساب سے تو نکاح نہیں ہو رہا کسی کا مکہ شریف مدینہ شریف میں صاحب، کیا خیال ہے صاحب؟ نہیں ہو رہا نا، وہ تو بس ابھی ایک تھوڑے دن پہلے ایک نے لکھا کہ بھیا عمرہ وہاں پہ تمہیں سب حلال چیزیں ملے گی، ہمارے ساتھ چلو گے سنیوں کے ساتھ، اب ملیں گی 2-3 سال پہلے، اس سے پہلے حرام ملیں گی، نہیں 100 سال سے تو حرام ملیں گی، اب حلال ملیں گی ان کو۔ نہیں مطلب ان کا کہنے کا مطلب سنی ہی اگر گوشت کھائیں گے تو اپن سنی کا حلال کرا ہوا ملے گا، تو مطلب وہاں اچھا مر جائے گا تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ کیا انڈیا لائے گا واپس ان کو؟ وہی تو بات ہے یار، مر جائے گا آدمی اگر مر جاتا ہے نا وہاں کا امامی نماز پڑھائے گا۔ دھیرے دھیرے دیکھو سمجھ میں آ رہی ہے اور دھیرے دھیرے بدلاؤ بھی ہو رہا ہے اور اللہ توفیق بھی دے گا۔ ارے صاحب پوری دنیا کے 50,000 عالم نماز پڑھتے ہیں اس امام کے پیچھے، پوری دنیا کے۔ جی جی جیسے اپن 1% مانے نا 50 لاکھ میں عالم جاتے ہیں تو پوری دنیا کے عالم مفتی شیخ الحدیث 50,000 عالم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں امام حرم کے، کتنا بڑا مرتبہ ہے صاحب اس کا۔ بالکل اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تو پہلے قرآن کو سیکھتے ہیں جب جا کے وہ امامت کرتے ہیں۔ جی جی تو حضور کے فرمان کے مطابق وہ بہتر ہیں امام کہ پہلے بہت زیادہ قرآن کو سیکھتے ہیں وہ۔ صحیح بات۔ پھر اللہ کے رسول نے بھی فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین، اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد فرمائی، 1 مہینے کی دوری تک اللہ کے رسول کا روب رہتا تھا، اور یہ امام تو بالکل قریب میں ہے۔ بالکل تو پھر ان کا ایمان ہی کہاں ہے صاحب؟ حضور فرماتے ہیں اقرأ القرآن بلغون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں۔ اب یہ اگر ہم ان سے کہتے ہیں ناسک میں، پوربندر میں یا ادے پور میں، چتوڑ میں دیوبند والا امام ہے تو بریلوی کیا کہے گا؟ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ابھی ہم 1 منٹ میں نکال دیں گے۔ تو تمہارے اندر اتنا پاور ہے کہ تم 1 منٹ میں نکال دو، اور اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ ہے کہ آپ کی مسجد میں کا امام مومن نہیں ہے۔ جی جی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے صاحب۔ اور ایک طرف شیخ بھی پڑھتے ہیں خالق کا کل نے مالک کا کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضے اختیار میں، اور فاضل بریلوی کا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی، حاکم حکیم ذات دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کے ساتھ خبر کی ہے۔ جب یہ شیخ فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں تو پھر تم نے اپنا امام کیوں نہیں مانگا 100 سال میں وہاں پر؟ صحیح بات، اللہ کے رسول سے اپنا امام کیوں نہیں مانگا صاحب؟ کیا مانگنا تھا؟ جب فاضل بریلوی کا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ ان کے پڑپوتے نے کہا ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، تو 100 سال میں تم نے اپنا امام کیوں نہیں مانگا اللہ کے رسول سے؟ یہ سب باتیں انشاءاللہ اجین اندور والوں کے سمجھ میں آ جائیں گے، وہ کہہ دیں گے واقعی میں ہمیں گمراہ کرنا ہے، نہ ہمیں دیوبند والا رہنا نہ بریلی والا، ہم تو سیدھے مومن بن کے رہیں گے بس وہی بات ہے، دیکھو مومن بننا چاہیے انسان مومن کو۔ بننا یہ کیا ہے، کسی پارٹی کا لیول لگانا ضرورت نہیں، 150 سال پرانی کتابیں پڑھو، تفسیریں پڑھو، اور ترجمہ جس کا چاہو پڑھ لو، لیکن تفسیر دیکھنا 150 سال پرانی، بس اس میں اختلاف نہیں ہوگا کوئی۔ ویسے لیٹسٹ میں مفتی شفیع صاحب نے بہت بہترین تفسیر لکھی ہے معرف القرآن، اور علامہ غلام رسول شہیدی کی طبیان قرآن، یہ 2 بہت اچھی تفسیر ہیں اس زمانے کے اندر، ایک بریلوی کی ایک دیوبند والے کی۔ لیکن علامہ غلام رسول شہیدی کو بھی بریلوی نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ فاضل بریلوی سے اختلاف کیا ہے نا انہوں نے بہت کئی مسئلوں میں۔ جو فاضل بریلوی سے اختلاف ایک مسئلے میں کر لیتے اس کو کافر مانتے بریلوی مسلمان۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کے لیے عقیدہ ہے بریلویوں کا، یہ دعوت اسلامی والوں کا، کہ ان سے خطا واقع ہوئی تھی باغ فتح کے مسئلے میں، لیکن کبھی فاضل بریلوی سے کبھی بھی خطا نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔
बताओ क्या इनका ईमान है। इमाम हुसैन इस्लाम की वालदा के लिए मानते हैं कि वाक़ फतक के मसले में खता हुई है, मुशाहिद का, ये गुफरान सालवी का, अशरफ आसिफ जलाली का ये अकीदा है, और इमाम हुसैन इस्लाम की वालदा के लिए अकीदा, फाजिल बरेलवी के लिए अकीदा कि उनसे कभी भी खता नहीं हुई, छोटी भी नहीं हुई, बड़ी भी नहीं, कभी नहीं। कहते हैं मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन। अब क्या, अब दुनिया से चलेगा, अब क्या तुम इमाम हुसैन इस्लाम की वालदा के लिए तो खता मान रहे हो, खता मान चुके साहब, ये बरेलवी लोग खता मान चुके हैं। अभी मुनाजरे चल रहे ना पाकिस्तान में, इसी बात में मुनाजरे चल रहे हैं। वो अशरफ आसिफ जलाली दलीलें देता है, और यही बात पहले देवबंद वाले कह देते थे, तो लोग कुफ्र के फतवे लगा देते थे, इस तरह की बात है। आप तफसीर अलम शाह मंगवा लो, आप अल्लामा नकवी खान आलत के वालिद की तफसीर अलम शाह उज्जैन में मंगवा लो 100 किताबें बरेली से, तो इंशाल्लाह देख लेना, फिर आपको लोग याद करेंगे, यार अब्दुल कादिर साहब आपने ऐसी किताब मंगवा दी कि यहाँ से अब जनाजा ही निकल गया इन लोगों का। वो जब किताब पढ़ेंगे ना तफसीर अलम शाह बरेलवी देवबंदी, तो सभी खुश हो जाएंगे, यार इसमें तो कोई ऐसी खिलाफ शरअ बातें नहीं है। जी। आप एक बार मंगवा के मेरी बात मानो, मंगवा लो कहीं से, बरेली से, इंदौर से, कहीं। इंशाल्लाह जिस चीज में शर नहीं फैले वो काम तो कर लो। अरे बात है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। देवबंद बरेली वो तो पुराने जमाने के आलिम, बड़े आलिम थे, अल्लामा नकवी खान जी आज़ाद के वालिद थे, लेकिन ऐसी कोई बातें ही नहीं लिखी उन्होंने इस तरह से। वो वही तर्जुमा है जो देवबंद वाले करते हैं, जिस पर ये बरेली कुफ्र के फतवे लगाते हैं ना, वैसे ही तर्जुमा किया उन्होंने सूरह फतह की पहली आयत का, ये इन आयतों का वैसे ही तर्जुमा किया उन्होंने। जी। और आप पढ़ोगे तो मुझे याद करोगे कि क्या किताब बताई था, उसमें कुरान की आयतें मिलेंगी आपको, हदीस है, कुरान की आयतें, मसले मसाइल बहुत सा, आप पढ़ो तो सही एक बार, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। इस बयानों से कुछ तो फायदा हो रहा होगा उम्मत को। अरे इतना फायदा हो रहा है, लोगों के दिमाग खुल रहे हैं कि यार वाकई में बरेलवी लोग ये मानते हैं कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम मोमिन नहीं है, और आला हज़रत की मस्जिद का इमाम मोमिन है, और अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम मोमिन नहीं है। तो बरेलवी लोग इसमें फिर रहेंगे, इंदौर से, उज्जैन से, रतलाम से, नासिक से, चित्तौड़ से, उदयपुर से, कि यार अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम मोमिन नहीं और आला की मस्जिद का इमाम मोमिन, तो आला को कितना बढ़ा दिया इन लोगों ने। लोग इन्हीं बातों फिर जाएंगे, फिर ये लोग सोचेंगे हमारा हज करने में फायदा ही क्या, जब वहाँ नमाजी नहीं होगी, जुमा नहीं होगा, तो फिर हम हज करने क्यों जाए, जब जुमा छोड़ेंगे वहाँ जाके, वहाँ जुमा कहाँ पड़ेगा साहब। और फिर लोग ये सोचेंगे अगर हम मर जाएंगे तो नमाज जनाजा कोई बरेली थोड़ी पढ़ाएगा, वहीं का इमाम पढ़ाएगा, तब भी हमारा जनाजा बेकार हो गया था। फिर कफन भी नहीं लाए हम साहब, फिर खजूरे भी नहीं लाए, फिर वहाँ के पानी से वजू भी न करें साहब, फिर तो हम फिर वहाँ जाने से फायदा ही क्या है बरेलियों की वजह से। सही बात। इसलिए अब इंदौर वाले, उज्जैन वाले सब समझ जाएंगे कि यार इन बरेलियों